بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ٹینسز میننگ اینڈ یوز شروع کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ ٹینسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سمپل پاسٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ Tenses in English grammar refer to the time of action or state of being۔ انگلش گرامر میں ٹینسز کا مطلب ہے ٹائم آف ایکشن، کہ کام کب ہوا تھا، اور اسٹیٹ آف بینگ یا موجود ہونے کی حالت کو ٹینسز کہتے ہیں۔ انڈیکیٹڈ بائی دا verb، جس کو ہم فعل سے ظاہر کرتے ہیں۔ There are three main tenses۔ بنیادی طور پر زمانے تین ہیں انگلش میں: پریزنٹ حال، پاسٹ ماضی، اینڈ فیوچر اور مستقبل۔ ایچ آف دیز ٹینسز ہیز فور اسپیکٹس۔ ہر ایک ٹینس کی پھر چار اسپیکٹس ہے۔ پہلو ہے سمپل، کنٹینیوس، پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس، میکنگ اے ٹوٹل آف 12 ٹینسز۔ تو انگلش میں ٹوٹل کتنی ٹینسز ہے؟ 12 ٹینسز ہے۔ تو ہم نے 4 پڑھے تھے، آج ہم مزید 4 اسٹرکچر اور یوز پڑھیں گے پاسٹ ٹینس کی۔ سمپل پاسٹ ٹینس، فعل ماضی مطلق۔ میننگ مطلب ہے the simple past tense is used to describe actions that happened at a specific time in the past۔ سمپل پاسٹ ٹینس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ افعال بیان کرنے کے لیے جو واقع ہوئی تھی at a specific time، ایک خاص وقت پر، in the past ماضی میں۔ It is often used with time expressions like yesterday۔ یہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ، جیسا کہ yesterday کل، last week پچھلے ہفتے، in 2010 2010 میں ایٹسٹرا وغیرہ۔ تو وہاں پر ہم سمپل پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ یوزیج، استعمال۔ سمپل پاسٹ ٹینس کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے؟ ٹو ڈسکرائب کمپلیٹڈ ایکشنز ان دا پاسٹ، ماضی میں مکمل کی گئی کاموں کو بیان کرنے کے لیے ہم پاسٹ ٹینس استعمال کریں۔ ٹو ٹاک اباؤٹ اے سیریز آف ایکشنز ان دا پاسٹ، ماضی میں ایک افعال کی ایک سیریز کو بیان کرنے کے لیے۔ ٹو ڈسکرائب پاسٹ ہیبٹس اور روٹینس، ماضی کی عادات یا روٹینس کو بیان کرنے کے لیے۔ اسٹرکچر اور فارمیٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ پلس ورب پاسٹ فارم ہوگا پلس آبجیکٹ سیکنڈ فارم ہوگا اس میں۔ He went to the market، وہ بازار گیا۔ یہاں پر go went gone، went is the second form past form of go، so یہاں پر he went to the market، وہ بازار گیا۔ اس ماضی کے آخر میں الف یا ایسے حروف آتے ہیں۔ نیگیٹو سینٹینسز میں سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ، یہاں پر ڈیڈ ناٹ ہوگا۔ ڈیڈ از the second form of do، وہ لیکن جب ہم ڈیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ورب بیس فارم ہوگا پلس سبجیکٹ، مطلب فرسٹ فارم آف دی ورب استعمال ہوگا۔ ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو دا مارکیٹ، اس طرح ہم نہیں بولیں گے ہی ڈیڈ ناٹ وینٹ ٹو دا مارکیٹ، یہ غلط ہوگا۔ یہاں پر ڈیڈ آیا ہے تو اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف دا ورب لگے گا، وہ بازار نہیں گیا۔ انٹروگیٹو، سوالیہ میں ڈیڈ پہلے آئے گا۔ ڈیڈ پلس سبجیکٹ پلس ورب بیس فارم پلس آبجیکٹ۔ ڈیڈ ہی گو ٹو دا مارکیٹ، کیا وہ بازار گیا؟ ایگزامپلز ان اردو، وہ اسکول گیا، ہی وینٹ ٹو اسکول۔ میں نے کتاب پڑھی، آئی ریڈ دا بک، آئی ریڈ دا بک ایسا پڑھیں گے، میں نے کتاب پڑھی، آئی ریڈ دا بک سیکنڈ فارم ریڈ بولیں گے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس دوسرا ٹینس ہے۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، فعل ماضی جاری۔ میننگ اینڈ یوز، the past continuous tense is used to describe actions that were ongoing at a specific time in the past۔ past continuous tense کو استعمال کیا جاتا ہے وہ افعال بیان کرنے کے لیے جو آن گوئنگ تھی، یعنی پروگریس میں تھی، جاری تھی۔ at a specific time in the past، ایک خاص ٹائم میں، ماضی میں۔ in Urdu this tense is recognized by the endings رہی تھی، رہا تھا، رہے تھے۔ اردو میں کیا آئیں گے؟ رہی تھی، رہا تھا، رہے تھے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں آئیں گے۔ اسٹرکچر کیسا ہوگا؟
پازیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ پلس واز ورب پلس ورب آئی این جی فارم ہوگا، ورب آئی این جی فارم کے ساتھ استعمال ہوگا پلس سبجیکٹ واز ور، ہی شی ایٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ واز آئے گا اور باقی پلورل کے ساتھ ور آئے گا، ہی شی ایٹ کے ساتھ واز۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، آئی واز ریڈنگ اے بک، وہ سو رہا تھا، ہی واز سلیپنگ۔ نیگیٹو سینٹینسز سوالیہ جملوں میں سبجیکٹ پلس واز ورب پلس ناٹ پلس ورب آئی این جی فارم پلس سبجیکٹ، اسکول نہیں جا رہا تھا، ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول۔ وہ اپنی کتابیں نہیں پڑھ رہی تھی، شی واز ناٹ ریڈنگ ہر بکس۔ انٹروگیٹیو سینٹینسز میں واز اور پہلے آئے گا، باقی وہ جملہ ویسا ہوگا۔ کیا وہ سو رہا تھا، واز ہی سلیپنگ؟ کیا وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، واز شی واچنگ ٹی وی؟ وہ اسکول جا رہا تھا، یہ کون سا ٹینس ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، ہی واز گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول جا رہا تھا۔ بچے کھیل رہے تھے، دا چلڈرن ور پلینگ، ور جمع کے لیے آتا ہے۔ نیگیٹو میں واز اور ور کے بعد ناٹ آئے گا، ہی واز ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، وہ اسکول نہیں جا رہا تھا، دا چلڈرن ور ناٹ پلینگ۔ انٹروگیٹو میں واز اور ور پہلے آئے گا، کیا وہ اسکول جا رہا تھا، واز ہی گوئنگ ٹو اسکول؟ کیا وہ اسکول جا رہا تھا؟ ور دا چلڈرن پلینگ، کیا بچے کھیل رہے تھے؟ دس ٹینس ہیلپس، یہ ٹینس مدد کرتا ہے ان ڈسکرائبنگ ایکشنز، افعال کو بیان کرنے میں، دیٹ ور ہیپننگ ایٹ اے پارٹیکولر مومنٹ، جو ہو رہی تھے ایک خاص لمحے میں، ان دا پاسٹ ماضی میں۔ پرووائڈنگ اے کلیئر پکچر آف دا کنٹینیوٹی آف دی ایکشن، اور یہ ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے جاری ہونے کا، ایک کام کے جاری ہونے کا ایک واضح تصویر یہ ٹینس ہمیں پیش کرتا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل ماضی مکمل، میننگ اینڈ یوز۔ The past perfect tense is used to describe an action that was completed before another action or a specific time in the past. Past perfect tense استعمال کیا جاتا ہے افعال بیان کرنے کے لیے۔ That was completed جو پورا ہوا تھا، before another action دوسرے کام سے پہلے، or a specific time in the past یا ایک خاص وقت میں ماضی میں۔ In Urdu this tense is used for actions that were completed a long time ago. اور اردو میں یہ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے وہ افعال بیان کرنے کے لیے جو کہ ایک لمبے عرصے پہلے وہ مکمل ہو چکے ہو، تو وہاں پر ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس فعل ماضی مکمل استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم کس طرح اس ٹینس کو پہچانیں گے پاسٹ پرفیکٹ کو؟ ان اردو سینٹینسز ان دا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس often end with words، اکثر ایسے الفاظ پر ختم ہوں گے، چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، کیا تھا، لیا تھا۔ سٹرکچر ہے پازیٹیو سینٹینسز کا، سبجیکٹ پلس ہیڈ، اس میں ہیڈ ہوگا، ہیڈ کے بعد ورب تھرڈ فارم ہوگا پلس سبجیکٹ، اور انگلش میں بھی سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس فاسٹ پارٹیسپل آف دا ورب پلس سبجیکٹ، یہ انگلش اور اردو ایک جیسے ہیں، یہاں پر اردو اور انگلش سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس فاسٹ پارٹیسپل آف دا ورب پلس سبجیکٹ۔ وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا، ہی ہیڈ فنشڈ ہز ورک، ہی ہیڈ فنشڈ ہز ورک، ہیڈ کے بعد ورب تھرڈ فارم ہوگا۔ نیگیٹو سینٹینس میں سبجیکٹ پلس ہیڈ، ہیڈ کے بعد ناٹ ہوگا، بس وہ اسکول نہیں گیا تھا، تو یہاں پر اس طرح آئے گا، ہی ہیڈ ناٹ گون ٹو اسکول، ہی ہیڈ ناٹ gone to school. Go went gone، gone is the third form of the go, so here it will come gone۔ سوالیہ جملوں میں ہیڈ فعل آئے گا، ہیڈ پلس سبجیکٹ پلس پاسٹ پارٹیسپل آف دا ورب پلس سبجیکٹ۔ کیا وہ اپنا کام کر چکا تھا، ختم کر چکا تھا، ہیڈ ہی ڈن ہز ورک۔ میں نے اسے قرض دیا تھا، I had given him a loan، اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا، she had not completed her work، اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا، she had not completed her work۔ کیا تم نے سچ بولا تھا، had you spoken the truth، کیا تم نے سچ بولا تھا، had you spoken the truth۔ past perfect continuous tense یہ آخری ٹینس ہے، this tense is used to describe an action that started in the past and continued up until another point in the past۔
یہ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے وہ فعل بیان کرنے کے لیے جو پاس میں ماضی میں شروع ہوا تھا اور کنٹینیوڈ اب اور جاری تھا until another point ایک دوسرے نقطے تک جاری تھا in the past ماضی میں. پازیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ ہوگا پلس ہیڈ بین، اس میں ہیڈ بین ہوگا، ورب فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی فارم ہوگا پلس سینس فار ہوگا، پھر ٹائم کا ذکر آئے گا. نگیٹیو سینٹینس میں ہیڈ ناٹ بین، ہیڈ کے بعد ناٹ، بین اور ہیڈ کے درمیان ناٹ لگے گا، اور سوالیہ جملوں میں ہیڈ پہلے آئے گا، بس اتنا فرق ہے. He had been living in Karachi since 2010. وہ 2010 سے کراچی میں رہ رہا تھا. He had been living، یاد کرنا ہے، past perfect continuous tense ہے. He had been living in Karachi since 2010. نگیٹیو میں ہیڈ کے بعد ناٹ آئے گا. She had not been going to school since Monday. وہ پیر سے اسکول نہیں جا رہی تھی. سوالیہ میں ہیڈ پہلے گا. Had they been playing football since 10 o'clock. کیا وہ 10 بجے سے فٹ بال کھیل رہے تھے. Had they been playing football since 10 o'clock. ہم 4 مہینوں سے غریب لوگوں کی مدد کر رہے تھے. We had been helping poor people for 4 months. منفی جملے میں وہ 2015 سے اپنا کمپیوٹر استعمال نہیں کر رہا تھا. He had not been using، یہاں پر آیا ہے، I had not been using my computer since 2015. تو یہاں پر اس طرح آئے گا میں 2015 سے اپنا کمپیوٹر استعمال نہیں کر رہا. میں وہ 3 سال سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا. He had not been doing any work for 3 years. سوالیہ جملے، کیا وہ 10 بجے سے فٹ بال کھیل رہے تھے. Had they been playing football since 10 o'clock. کیا تم جمعرات سے اپنا کمپیوٹر استعمال کر رہے تھے. Had you been using your computer since Thursday. Had you been using your computer since Thursday. تو یہاں پر past perfect continuous tense structure اور یوز بھی ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.